بولو۔ دوستو، آج میں آپ کو ارتقائی کے تصور کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ ڈارون نے جو ارتقاء کا نظریہ پیش کیا تھا، اس ارتقاء کے نظریے کے تاریخ نویسی پر بھی بہت گہرے اثرات پڑے ہیں۔ ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بھی مکمل طور پر سامنے نہیں آتی ہے یا تشکیل نہیں پاتی ہے۔ ہر چیز کی تشکیل جو ہے وہ ارتقائی طور پر مرحلہ وار ہوتی ہے۔ لہذا اگر ہم اس ارتقاء کے نظریے کو انسانی تہذیبوں کے اوپر لاگو کریں اور اس کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ انسانی تہذیبیں کس طریقے سے پتھر کے زمانے سے لے کر اور آج تک کے زمانے میں ترقی کرتی ہوئی آئی ہیں، تو ہمیں تہذیبوں کی ترقی کے بارے میں اور تہذیبوں نے کن وجوہات سے ترقی کی ہے، مرحلہ وار وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ارتقاء کے اس تصور سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی اپنی موجودہ حالت پہ مطمئن نہیں رہتا ہے۔ اس میں جو ایک جدت کا تصور ہے، ایک نئی چیز کو پیدا کرنے کا جو خیال ہے، وہ ہمیشہ اس کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ نئی نئی ایجادات جو ہے وہ کرتا رہے۔ نئی ایجادات کی ضرورت جو ہے وہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ نئے ماحول میں، نئے حالات کے اندر اس کو نئے اوزاروں، ہتھیاروں اور آلات کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا ایجادات جو ہیں وہ تہذیب کا بہت بڑا حصہ ہوتی ہیں، اور تہذیب جو ہے اس کے سہارے ترقی کرتی رہتی ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر کے زمانے سے آتا ہے، تو پھر کانسی کا زمانہ آتا ہے، کانسی کے زمانے سے لوہے کا زمانہ آتا ہے۔ تو یہ جو معدنیات ہیں، ان معدنیات نے کس طریقے سے تاریخ میں کو تبدیل کیا ہے۔ پتھر کے زمانے میں انسان جو ہے وہ ہنٹنگ اور گیدرنگ یا غذا و شکار کے زمانے میں تھا، لیکن کانسی کا زمانہ آتا ہے تو اس زمانے میں ایک تو ریاست کا وجود آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی رسم الخط جو ہے وہ ایجاد ہوتا ہے۔ رسم الخط کے ایجاد ہونے کے ساتھ ہی سوسائٹی کے اندر طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیداوار کرتے ہیں، یعنی کسان طبقہ، دوسری طرف وہ لوگ کسان یا کاریگر، دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کی حفاظت کے لیے جن کو مامور کیا جاتا ہے، یہ اپنی پیداوار کا ایک حصہ دے کر ان محافظوں سے اپنی حفاظت جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ لہٰذا تیسری جانب دیوتاؤں کی پوجا کے لیے پجاریوں کا طبقہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تین طبقے جو ہیں وہ کانسی کے زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی پجاری، کاریگر اور کسان اور فوجی یا لڑنے والے۔ لیکن اس وقت تک یعنی کوئی جس کو ہم کہیں کہ ابھی ان طبقات کے اندر برتری اور کم تری کا احساس نہیں تھا۔ زیادہ تر اہمیت جو تھی وہ ان طبقات کو تھی جو کہ پیداواری عمل میں کہ شریک ہوتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جب رسم الخط آیا ہے، تو رسم الخط کے آنے کے ساتھ ہی ادب بھی تخلیق ہوا ہے، مذہبی کتابیں بھی لکھی جانے لگی ہیں، مذہبی مناجاتیں اور بھجن جو ہیں وہ بھی کہ لکھے جانے لگے ہیں۔ پہلے کتابیں مٹی کی تختیوں پر لکھی گئیں، پھر اس کے بعد پیپائرس کے اوپر لکھی گئیں، اور پھر ہندوستان میں پام کے درخت کے پتوں پر یہ کتابیں لکھی گئیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے علم جو ہے وہ پیدا ہوا، اور وہ علم جو ہے وہ محفوظ بھی رکھا گیا ہے تحریر کی وجہ سے۔ کانسی کے زمانے کے بعد پھر آتا ہے لوہے کا زمانہ۔ لوہے کا زمانہ جو ہے اس میں بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ بنتی ہیں، جیسے اس میں یونان کی سلطنت ہے، ایران کی بڑی سلطنت ہے، ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان لڑائیوں کا تذکرہ کرنے کے لیے مورخ بھی سامنے آتے ہیں جو ان لڑائیوں کی یا ان جنگوں کی تفصیلات جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ جیسے ہیروڈوٹس نے یونان اور ایران کی جنگ کے حالات لکھے، تھیوسیڈائس نے پیلوپونیشین جنگ کے حالات لکھے۔ تو تاریخ بھی پیدا ہوتی ہے، ادب بھی پیدا ہوتا ہے، شاعری بھی پیدا ہوتی ہے،
مصوری بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ انسانی ترقی کا ہمیں پورا پتہ چلتا ہے ارتقاء کے تصور کے ساتھ۔ اور اسی ارتقاء کا تصور پھر جب آگے بڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی سلطنتیں پھر کس طرح سے فتوحات کے ذریعے سے اپنی سلطنت کو وسعت دیتی ہیں، اور اس سلطنت کی وسعت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہ مزید طبقات میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یورپ کے اندر 3 بڑے طبقے تھے۔ پہلا طبقہ جو تھا وہ مذہبی رہنماؤں کا تھا، یعنی کلرجی کا۔ دوسرا طبقہ جو تھا وہ جنگجوؤں کا تھا، اور تیسرے طبقے کے اندر عام لوگ آتے تھے۔ اچھا، یہی صورتحال ہندوستان میں ذات پات کی تھی کہ ہندوستان میں طبقات نہیں تھے، ذات پات تھی۔ یہاں پر سب سے اعلیٰ اور افضل ذات جو تھی وہ برہمنس کی تھی، اس کے بعد کشتری تھے جو جنگ لڑنے والے تھے، پھر ویش تھے جو تجارت اور کھیتی باڑی کرتے تھے، اور شودر تھے جو ان سب کی خدمت کرتے تھے۔ لیکن 4 ذاتوں کے علاوہ بھی ایک دلت ذات تھی جو ہندو ذاتوں کے میں نہیں تھی۔ ان کا بالکل سب سے زیادہ نچلا درجہ تھا، اور سارے گندے کام ان کو کرنا پڑتے تھے۔ صدیوں سے بلکہ ہزاروں برس سے دلت جو ہے ہندوستان کے اندر یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قوموں میں یہ ذات پات کیسے پیدا ہوتی ہے، ضرورت کے تحت، اور جن کے مفادات ہوتے ہیں جو اعلیٰ ذات کے ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے مفادات کے تحت اس سسٹم کو باقی رکھتے ہیں۔ جیسے برہمن آج بھی اپنی ذات کی اہمیت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یورپ کے اندر اب کلرجی کا یا جنگجوؤں کا اثرات تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہاں پر دیکھا جائے تو غیر مساویانہ تقسیم ضرور ابھی بھی وہاں پر ہے، کہ عوام جو ہے وہاں پر آج بھی غربت افلاس میں ہیں۔ اب سرمایہ دار اور پرولتاری، یہ 2 اہم طبقے وہاں پر وجود میں آ گئے ہیں۔ سرمایہ دار کے پاس دولت اور ریسورسز ہیں، پرولتاری جو ہیں ان کا محتاج ہے۔ تو ہمیں یہ تبدیل ہوتی ہوئی سوسائٹی کے اندر جو تبدیل ہوتی سوسائٹی کی وجہ سے جو انسانی ذہن پہ اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی دور کے اندر زیادہ تر بات شاعری کے اندر ہوتی تھی۔ شاعری میں اس لیے ہوتی تھی جب تک یعنی رسم الخط جو تھا وہ پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوا تھا، تو شاعری اس لیے تھی کہ وہ زبانی یاد ہو جایا کرتی تھی۔ زبانی یاد ہونے کی وجہ سے لوگ اشعار کے اندر، جیسے ہومر کے بھی سارا کلام جو ہے وہ شاعری کے اندر ہے، یا بھگوت گیتا بھی شاعری کے اندر ہے، یا رامائن اور مہا بھارت جو ہیں وہ بھی شاعری کے اندر ہیں۔ لیکن جب قومیں آگے بڑھتی ہیں اور تہذیب ترقی کرتی ہے تو پھر وہ شاعری سے نثر کی طرف آتی ہیں، اور جب نثر کی طرف آتی ہیں تو پھر یہاں پر فلسفہ آتا ہے، اور یہاں پر نئے سیاسی اور معاشی اور سماجی افکار جو ہے وہ نثر کے اندر لکھے جاتے ہیں، شاعری میں نہیں لکھے جاتے۔ تو یہ پوری تاریخ کا عمل جو ہے ہمیں ارتقاء کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس ارتقاء کی یہ شکل جو ہے آج بھی جاری ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسانی معاشرہ کس حد تک تبدیل ہو چکا ہے۔ اب انسان اس سے پہلے جو ہاتھوں اور دماغ کے ساتھ کام کرتا تھا، یہ 2 اس کے ذریعے تھے۔ ہاتھ کے ذریعے سے محنت کرتا تھا، دماغ کے ذریعے سے سوچ و فکر اور تخلیق کرتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ دماغ کا کام جو ہے وہ کم سے کم ہو رہا ہے، اور ہاتھوں کا کام اب باقی رہ گیا ہے کہ وہ مشین کو ہاتھوں کے ذریعے سے حرکت دیتا ہے، اور اب اس کی تخلیقی صلاحیتیں دن بدن کم ہو کے ساری تخلیقی صلاحیتیں مشین کے پاس جا رہی ہیں، جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہا جاتا ہے۔ تو کیا آگے چل کر انسان مشینوں کا غلام ہو جائے گا؟ اس کا دماغ جو ہے وہ تخلیق کرنا چھوڑ دے گا، جس کی بدولت اس نے پتھر کے زمانے سے لے کے آج تک یہاں پر ترقی کی ہے؟ اور کیا اب یہ ترقی مشینوں کی بدولت ہوگی؟ اور کیا انسان محض ایک کٹ پتلی کی طرح اس ترقی کا میں حصہ لے گا؟ آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات،
ہے دل کے لیے بہت مشینوں کی حکومت۔ تو یہ اگر سب کچھ ہوا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا فیوچر جو ہے اس میں نہ فلسفہ رہے گا، نہ ادب رہے گا، نہ شاعری رہے گی، نہ آرٹ رہے گا۔ جو بھی مشین تخلیق کرے گی یا کمپیوٹر تخلیق کرے گا وہ مطلب کہ باقی رہے گا، باقی ساری چیزیں ماضی کا حصہ بن جائیں گی۔